أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاری. ہر قسم کی تحمیدات، تکبیرات اور تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو مشکل کشا حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، فتح و شکست کا مالک، ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. ہر قسم کی تعریفات اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، ناطق وحی شاف محشر، تاجدار مدینہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سامعین محترم اور سامعات، آج میں جس موضوع پر آپ احباب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے اس موضوع پر اور سن سنا کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار لاتعداد اور ان گنت احسانات، انعامات اور نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر انعام، ہر احسان اور ہر نعمت ایک سے بڑھ کے ہے. اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات اور نعمتیں ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، اکاؤنٹ کرنا چاہیں، اکاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے خاص نعمت ہمارے پاس زندگی کی ہے. زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور یاد رکھو، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو اپنی چاہت کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ آئے ہیں. جب اللہ کی چاہت کے ساتھ آئے ہیں تو ہمیں زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے اوپر بسر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسا حکم نہیں ہے کہ جس کے کرنے کا حکم دیا ہو اور منع کیا ہو جس میں انسان کا نقصان ہو. ہر حکم کے اندر خیر ہی خیر ہے. جس طرح بچہ اپنے والد کے متعلق کہتا ہے میرا باپ اس سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن رات سردی میں باہر نہیں نکلنے دیتا. میرا باپ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن گندی مجلس میں نہیں جانے دیتا. تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں یقین ہے کہ والد کی پابندی کوئی بھی بلا وجہ نہیں ہے، اور ہم سب کو یہ یقین ہے کہ والد نے جو پابندی لگائی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی والد سے کہیں درجے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ نے جو پابندیاں انسان کے اوپر لگائی ہیں اس میں بھی خیر ہی خیر ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ان اوقات اور لمحات کو قرآن مجید میں 13 قسمیں زندگی اور وقت کی اٹھائی ہیں. فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والضحى واللیل اذا سجا واللیل اذا عسعس والفجر وليال عشر والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، فجر کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم،
ساری انسانیت خسارے اور گھاٹے اور نقصان اور تنزلی میں ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس میں پہلا مقصد بات کو پختہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد اس بات کی اہمیت، عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عظیم و شان ہے، اور عظیم و شان چیز کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے زندگی اور وقت اور لمحات کی قسم اٹھا کے بات کی کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی زندگی کو، اوقات کو، لمحات کو پیغمبر علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق بسر کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، ہر گزرنے والا منٹ، ہر گزرنے والا گھنٹہ، ہر گزرنے والا سال اور مہینہ ہمیں قبر کے قریب کیے جا رہے ہیں، دنیا سے دور کیے جا رہے ہیں، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، جامعہ ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے، سید کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت کے قریب وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ اور آپ نے تفسیر بیان فرمائی السنۃ کالشہر، سال مہینے کی شکل میں گزر جائے گا، الشہر کالجمعۃ، مہینہ ہفتے کی شکل میں، الجمعۃ کالیوم، اور ہفتہ دن کی شکل میں، الیوم کالساعۃ، اور دن گھڑی کی شکل میں گزر جائے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اور آج بالکل ایسے ہو رہا ہے، ہم آپس کے اندر بحث مباحثہ کرتے ہیں، یار زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، جمعہ آیا دوسرا جمعہ آ گیا، کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جھنجھوڑ کے پکڑ کے اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ وقت کی قدر کرو، لمحات کی قدر کرو، زندگی کی قدر کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک کندھے یا دونوں کندھوں کو پکڑ کے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، عبداللہ بن عمر دنیا میں غریب کی طرح ہو جا۔ یہ غریب کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے اجنبی، پردیسی، ناواقف۔ مطلب یہ ہے دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر گویا کہ تو اجنبی ہے، پردیسی ہے، ناواقف کی طرح زندگی بسر کر، اور عابر السبیل، یا مسافر کی طرح زندگی بسر کر۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہر گزرنے والے لمحات، منٹ اور گھنٹے ہمیں قبر کے قریب کیے جا رہے ہیں اور دنیا سے دور کیے جا رہے ہیں۔ یہ وقت اتنا قیمتی ہے، یہ لمحات اتنے قیمتی ہیں کہ آپ اندازہ کریں، یہ درم و دینار، روپے پیسے، محلات، وسیع و عریض جاگیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی انسان کے کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، دکان کا نقصان ہو جاتا ہے، انسان کو امید ہوتی ہے آئندہ سالوں کے اندر میں خسارہ کور کر سکتا ہوں، لیکن گزرے ہوئے لمحات، گزرے ہوئے لمحات، گزرے ہوئے اوقات، گزرے ہوئے منٹ، اس کا خسارہ انسان کبھی پورا نہیں کر سکتا، ساری دنیا کی دولتیں خرچ کرنا۔ اور پھر روپے پیسہ کسی کو ادھار دیا ہو واپس ملنے کی امید ہوتی ہے، لیکن گزرے ہوئے منٹ اور گھنٹے، سال اور مہینے، اس کے واپس آنے کی امید نہیں ہوتی۔ اور یہ وقت، یہ لمحات، یہ اوقات درم و دینار سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی مر رہا ہو، آخری سانس اس کے چل رہے ہوں، اور اس کو کہا جائے آپ 10 تولے سونا دے دیں، آپ کی زندگی گھنٹہ بڑھا دی جائے گی، تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میں کہتا ہوں اپنے وقت کو، اپنے لمحات کو، اپنی زندگی کو اپنے جیب کے پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی جانے۔ میرا آپ سے سوال ہے، ساری دنیا کے سائنسدان جمع ہو جائیں، فقہاء جمع ہو جائیں، مفسرین جمع ہو جائیں، ڈاکٹر انجینئر جمع ہو جائیں، کیا گزرنے والا ایک لمحہ اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ اگر واپس نہیں لا سکتے تو پھر زندگی کو بامقصد بنائیے، جینے کو بامقصد بنائیے۔ یار یہ کوئی جینا نہیں ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے، نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے،
نہ عشاء ہے، نہ خدمت خلق ہے، نہ غلبہ اسلام ہے، نہ دین کی بات ہے، نہ اولاد کی تربیت ہے، رات کو جا کر سو جاتا ہے۔ انسان اور جانور کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ جانور بھی دنیا کے اندر آئے، کھائے پیے، بچے جنے اور چلے گئے۔ انسان کی زندگی با مقصد یہ ہے، انسان فجر کے وقت اٹھے فجر ادا کرے، ظہر کا وقت ہو جائے ظہر ادا کرے، خدمت خلق کا وقت آ جائے خدمت خلق کرے، بیمار پرسی کا وقت آ جائے بیمار پرسی کرے، رمضان آ جائے اس کے روزے رکھے۔ یہ با مقصد زندگی ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد کی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وقت اور زندگی، یہ لمحات اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ زندگی پگھلتی ہے، گزرتی ہے کہ برف کا بلاغ دھوپ کے اندر رکھ دیا جائے اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پگھلتا جتنی تیزی کے ساتھ یہ وقت پگھلتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تندرست جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کڑیل جوان چارپائی کے اوپر آ جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے مضبوط بازو تھر تھرانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے بچپن جوانی بڑھاپا انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، اور چند سالوں کے بعد یہ باور کرانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کبھی دنیا میں آیا بھی تھا یا نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں سب سے زیادہ تیز گزرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے، زندگی ہے، اور سب سے زیادہ ضائع ہونے والی بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی وقت ہے۔ اور ایک نعمت اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو برابر دی ہے، اور وہ بھی وقت ہے۔ سورج ہر ایک کے اوپر طلوع ہوتا ہے، اور کوئی فائدہ اٹھا لے کوئی نہ اٹھائے۔ رمضان سب کے لیے ہے، کوئی فائدہ اٹھائے کوئی نہ اٹھائے۔ لیلۃ القدر کی رات سب کے لیے ہے، کوئی سو کے گزار دے کوئی جاگ کے گزار دے۔ اور اسی طرح یہ جمعہ سب کے لیے ہے، کوئی وقت پہ آ جائے اونٹ کی قربانی کا ثواب لے جائے، اور کوئی آخر میں آئے انڈا صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، جس نے وقت کی قدر کی ہے وہ اونٹ کی قربانی کے اوپر کھڑا ہے، اور جس نے سب سے کم قدر کی ہے وہ انڈا صدقہ کرنے کے برابر کھڑا ہے۔ اونٹ اور انڈے کا کیا مقابلہ ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ وقت اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دیا ہے، اور کوئی اذان سن کر مسجد میں آ جائے کوئی نہ آئے، یہ نعمت اللہ نے سب کو برابر دی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کی ہزار نعمتیں روپے پیسے درم و دینار سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن وقت، لمحات، اوقات یہ روپے پیسے درم و دینار سے نہیں خریدے جا سکتے۔ اور آج معذرت کے ساتھ ہم سب سے زیادہ وقت کو برباد کرتے ہیں موبائل فون کے ذریعے اور گپ شپ کے ذریعے۔ یہ موبائل فون، ایک آدمی آپ کو کلپ بھیجتا ہے، 10 منٹ کا کلپ ہے، اس میں آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اس کو سنتے ہیں، آپ نے اس کی 10 منٹ زندگی ضائع کر دی، اور وہی کلپ کو دوسرے گروپوں میں پھینک دیتا ہے، 1 لاکھ بندہ اس کو سن لیتا ہے، گویا کہ آپ نے لاکھ زندگی، لاکھ منٹ برباد کر دیے، اور آسان الفاظ میں آپ یوں کہنے آپ نے بندہ ہی مار دیا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بڑے لوگ خسارے، نقصان اور گھاٹے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 صحت، تندرستی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سکول کالج کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے تندرستی 1000 نعمتوں سے بہتر ہے، میں کہتا ہوں نہیں، لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے بہتر ہے۔ میرے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ کہا کرتے تھے، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت سے بہتر ہے، شاید اس بیچارے کو گنتی ہی 1000 تک آتی ہے۔ تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور فرصت کے لمحات بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس میں خسارے اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تک انسان کو تندرستی اور فرصت کے لمحات ملے رہتے ہیں،
انسان جو ہے خسارے اور گھاٹے میں پڑا رہتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہ تندرستی ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، یہ فرصت کے لمحات ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، اور شیطان بھی اسے دلاسا دیتا ہے یار بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لینا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے انسان موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، نہ اٹھنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل، نہ صحیح طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قابل رہتا ہے. دیکھو اس امت کے خیر خواہ نبی، اس امت کے رحیم اور کریم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں، میری امت کے لوگوں شیطان اور نفس کے پیچھے چل کے اپنے اوقات کو برباد نہ کرنا، اپنے لمحات کو برباد نہ کرنا، اپنی زندگی کو برباد نہ کرنا، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، پچھتاؤ گے اور یہ پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا. جن لوگوں نے اپنی زندگی کو، اوقات کو، لمحات کو برباد کر دیا، میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے اور پچھتا رہے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، 3 موقع ایسے ہیں، 3 مقامات ایسے ہیں، انسان ان 3 موقعوں کے اوپر بڑا پچھتائے گا، بڑا واویلا کرے گا، بڑی چیخ و پکار کرے گا، بڑی حال دوائی کرے گا، لیکن اس کا چیخنا، اس کا رونا، اس کا چلانا کوئی فائدہ نہیں دیتا. اور 3 موقع اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. پہلا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کی زندگی کا آخری وقت ہوگا، آخری لمحات ہوں گے، فرشتوں کی ٹیم ملک الموت کے ساتھ اس کے پاس آ جائے گی، اس کی روح کو قبض کرنے والے ہوں گے اور اس کے آخری لمحات چل رہے ہوں گے. انسان کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، لمحات دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں کے اندر شامل ہو سکوں. اتنی میری پراپرٹی ہے، کاروبار ہے، وسیع و عریض جگیریں ہیں، محلات ہیں، میرے کس کام میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تھوڑا سا موقع دے دے. لیکن آگے سے جواب آئے گا جب ہم آ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے. ایک مفسر نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے تصور کرے میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں اللہ سے مہلت مانگ رہا ہوں اور مجھے مہلت مل گئی، اور ہم سب کو مہلت مل گئی ہے. دوسرا موقع انسان بڑا پچھتائے گا، میدان معاشر لگا ہوگا. جب انسان میدان معاشر کی سختیوں کو دیکھے گا، تنگیوں کو دیکھے گا، انسان کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج دے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، مجرم لوگ اس دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، ان کے سر ذلت کی وجہ سے نیچے جھکے ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے اے اللہ تیرے بندے دنیا کے اندر ہمارے پاس آتے تھے، دین کے طالب علم آتے تھے، واعظ کرنے والے آتے تھے، مبلغ آتے تھے، ہمیں سمجھاتے تھے بھائی آپ نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ٹائم لمٹ ہے، ڈاؤن اکاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے، تو آخرت کی تیاری کر لو. لیکن ہمیں یقین نہیں آتا تھا اللہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہو کے تیری عدالت کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں اور دنیا میں ہم فیل ہو چکے ہیں. اے اللہ ربنا ابصرنا، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. سمجھ آ رہی بات؟ زیادہ نہیں بات. اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وَأَبْصَرْنَا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وَسَمِعْنَا اپنے کانوں سے سن لیا، فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے، اِنَّا مُوقِنُونَ اب ہمیں یقین آ گیا ہے. لیکن اس وقت کا یقین کوئی فائدہ نہیں دے گا. تیسرا موقع یہ ہے جب انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، وہاں بھی چیخ و پکار کرے گا، وہ ویلا کرے گا اے اللہ اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، دنیا کے اندر واپس بھیج دے، نعمل صالحا ہم نیک اعمال کریں گے. آگے سے جواب آئے گا قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، آج منہ بند کرو، میں تم سے کلام کرنے کا روادار نہیں ہوں. اولم نعمرکم، اے بندے میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی 60 سال 80 سال 70 سال 75 سال، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ وعد بھی تھے، درس بھی تھے، جمعے بھی تھے،
خطبے بھی تھے، مساجد بھی تھی، مدارس بھی تھے، اہل علم بھی تھے، اہل ذکر بھی تھے، اور بخاری بھی تھی، مسلم بھی تھی، ابو داؤد بھی تھی، نسائی بھی تھی، ترمذی بھی تھی، اور مکہ بھی تھا، مدینہ بھی تھا، بدر بھی تھا، احد بھی تھا، خندق بھی تھا، تبوک بھی تھا، رمضان بھی تھا، اس کا قیام بھی تھا، لیلۃ القدر کی رات بھی تھی، محرم الحرام بھی تھے، یوم عرفہ کا روزہ بھی تھا، فجر بھی تھی، ظہر بھی تھی، مغرب بھی تھی، عشاء بھی تھی، تہجد بھی تھی، صلہ رحمیہ بھی تھی، رب کا قرآن بھی تھا، محمد کا فرمان بھی تھا، لیکن تم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ آج مولت مانگ رہے ہو، مولت نہیں ہے۔ اور ہاں، میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، اگر تم اس زندگی کے اندر مجھے خوش کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن تم نے وقت کو برباد کر دیا، لمحات کو برباد کر دیا، زندگی کو برباد کر دیا۔ آج مولت مانگ رہے ہو، مولت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جان لو، موقع جان لو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی قوت طاقت دی ہے، ضعیف ہونے سے پہلے، کمزور ہونے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو، کیونکہ جب انسان جوان ہوتا ہے، جس طرح جوانی میں عبادت، رکوع، سجود، غلبہ اسلام، جہاد کر سکتا ہے، وہ بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ اور خصوصاً جوانی کا ذکر کیا، بچپن میں انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، بڑھاپے میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جوانی کے متعلق فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی طاقت کو، قوت کو ضعیف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ نمبر 2، صحتک قبل سقمک، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ نمبر 3، غناک قبل فقرک، اللہ نے مال دیا ہے، کاروبار دیا ہے، وسیع و عریض جگیریں دی ہیں، محلات دیے ہیں، بیمار ہونے سے پہلے، محتاج ہونے سے پہلے، فقیر ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، صدقہ خیرات کر لو، اس سے قبل کہ تم خود فقیر ہو جاؤ۔ نمبر 4، فراغک قبل شغلک، اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں، مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اور نمبر 5، حیاتک قبل موتک، اللہ نے زندگی دی ہے 60 سال، 80 سال، 70 سال، روح پرواز ہونے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے، اس کو غنیمت جان لو، موقع جان لو۔ جو انسان ان 5 چیزوں کی صحیح قدر کرتا ہے، جنت کا حقدار ہے، اور جو ان کی قدر نہیں کرتا، وہ خسارے اور نقصان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں ان لمحات کا اور ان اوقات کی قدر اس وقت ہوگی جب جان کا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا، روح پرواز ہو جائے گی، اور اس وقت ہمیں زندگی کی قدر ہوگی۔ اور انسان دنیا میں مختصر وقت کے لیے آیا ہے۔ اگر ایک انسان 80 سال تک زندہ رہتا ہے، 80 سال اس کی زندگی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، لیکن آج لوگ 50 سال، 40 سال میں جا رہے ہیں۔ 80 سال کے اگر دن نکالے جائیں، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں انگریزی کے اعتبار سے، تو یہ دن بنتے ہیں 29,200۔ یعنی جس نے 80 سال زندگی بسر کرنی ہے، اس کے پاس 29,200 دن ہیں۔ 40 سال گزر کے 14,000 دن اس کے پاس باقی ہیں، اور یہ ہفتے اور منٹ اور گھنٹے اور سال نہیں ہے، یہ دن ہیں۔ تو اس لیے انما نعد لهم عدا، اللہ ہمارے سانسوں کی گنتی کر رہے ہیں۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور جس چیز کو اکاؤنٹ کیا جائے، شمار کیا جائے، وہ بڑی کم ہوتی ہے۔ اور سلف صالحین جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے، چیخیں مار مار کے روتے تھے، اور وہ کہتے تھے سانسوں کی گنتی ختم ہونے کا مطلب روح کا نکل جانا، سانسوں کا نکل جانا، انسان کا اپنے اہل و عیال سے جدا ہو کر آخرت کی طرف رواں دواں ہونا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، اتنی زیادہ قدر کرتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں، ادرکت اقواما ما کان احدهم اشح علی عمره منه علی درہمه، کہ میں نے ایسے لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے جو اپنے وقت کے بارے میں روپے پیسے سے بھی زیادہ بخیل تھے۔ آج ہم روپے پیسے کے بارے میں بڑے بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن وقت کے بارے میں بڑے دریا دل ہیں۔ جہاں گھنٹے میں کام ہونا ہو پورا دن لگا لیتے ہیں، لیکن صحابہ کی کیفیت اس کے الٹ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، صحابہ کرام نے
جو ہے بے دھڑک دیا. کسی نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا, صحابی پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا, جگر دیا, بہر قوم نے بے دھڑک مالو زر دیا. کسی نے ثلث لا دیا, کسی نے نصف کر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا اللہ کر دیا. وقت کے بارے میں بڑے بخل سے کام لیتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں غلبہ اسلام کے لیے, دفاع اسلام کے لیے, قبلہ اول کے تحفظ کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, قرآن کی عظمت کے لیے, خدمت خلق کے لیے, مظلوموں کی مدد کے لیے ان کی زندگیاں وقف تھی. صحابہ اکرام ان کے اوقات جہاد کے میدان میں بسر ہوتے تھے اور ان کے لمحات دعوت و تبلیغ میں بسر ہوتے تھے اور ان کا ایک ایک منٹ اور گھنٹہ درس و تدریس کے اندر گزرتا تھا. وہ ایک ایک لمحے کو سوچ سمجھ کے گزارتے تھے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری راتیں رقص و سرود میں رنگی ہوئی, ہمارے دن دنیا طلبی دولت پرستی میں ڈوبے ہوئے, ہماری معیشت حلال و حرام کی قیود سے آزاد. نعرہ پھر بھی ہے, دعویٰ پھر بھی ہے, میں پکا اہل حدیث ہوں, میں پکا اہل سنت ہوں, میں عاشق رسول ہوں, میں محب رسول ہوں. اقبال نے کیا خوب کہا, وضع میں تم نصارہ ہو, تمدن میں حنون. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, ارے دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. جب تک نہ میں کٹ مروں تاجدار مدینہ کی ہستی پر, خدا شاہد ہے کامل میرا امام ہو نہیں سکتا. میرے عزیز ساتھیوں, کبھی فرصت ملے سوچئے گا ہم زندگی جیسی قیمتی متاع کو کن فضولیات کی نظر کر رہے ہیں. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے زندگی کے متعلق پوچھ لیا, اور ظاہر بات اسے پوچھنے کا حق ہے, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم, ابن آدم قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے قدموں کو اٹھا کے آگے نہیں رکھ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. ان میں سے 2 وقت, لمحات اور زندگی کے بارے میں ہے. عن عمرہ فیما افنی وعن شبابہ فیما ابلی. اے بندے, عمر دی تھی, جوانی دی تھی, کہاں برباد کر کے آ گیا, کہاں ضائع کر کے آ گیا. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے, لمحات کی قدر کرنی چاہیے. اور حقیقت بات ہے, آج ہم کتاب و سنت سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. آج ہم پیغمبر علیہ السلام کی بات سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. آج ہم مدینے والے کی بات سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اللہ کا قانون کبھی بدلا نہیں کرتا. مت سمجھنا کہ میں مسلمان ہوں, مت سمجھنا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, مت سمجھنا میں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے. اللہ ہمارے بارے میں فیصلے کو بدل دے گا. ہم جو مرضی کرتے رہیں, ہم گانے سنیں, فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, زناکاریاں ہوں, بدکاریاں ہوں, فحاشی ہو, عریانی ہو, عاشقی مشوقی کے کھیل کھیلے جائیں, اور سود ہو, کاروبار, سودی کاروبار ہو, اور اسی طرح رشوت ہو, فحاشی عریانی ہو, اذان ہو جائے, ہم مسجد کے اندر نہ آئیں, رمضان آ جائے, اس کے روزے نہ رکھیں, زکوٰۃ کا وقت آ جائے, زکوٰۃ ادا نہ کریں, ہمیں اللہ اس لیے معاف کر دے گا, ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. یہ بھول ہے ہماری. خوش فہمیوں کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ. لوگوں, تمہاری خواہشات کو نہیں دیکھا جائے گا, تمہارے جذبات کو نہیں دیکھا جائے گا, تمہارے خیالات کو نہیں دیکھا جائے گا. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. تم میں سے جو بھی برا عمل کرے گا اس کو سزا ضرور ملے گی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. حضرات, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی موسیقی نہیں, قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی ناول نہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی سیاسی بیان نہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں, قرآن پڑھ رہا ہوں, کسی مفتی کا فتویٰ نہیں, قرآن پڑھ رہا ہوں, کسی جبے کبے
دستار پگڑی والے کی بات نہیں. میرا ایمان اور عقیدہ ہے اور آپ کا بھی ہونا چاہیے. آسمان ٹوٹ کے نیچے گر سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں, لیکن ارشاد رسول, حکم رسول, فتوی رسول, پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ اور جملے غلط نہیں ہو سکتے. اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ, اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے, بد نصیب کون ہو سکتا ہے, جس کو اللہ کے قرآن کے ساتھ نصیحت کی جائے, واعظ کیا جائے, پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ نصیحت کی جائے, واعظ کیا جائے, بار بار سمجھایا جائے, واعظ بھی ہو, درس بھی ہوں, جمعے بھی ہوں, خطبے بھی ہوں, ثم اعرض, پھر وہ اعراض کرے, منہ پھیر لے, انا من المجرمین منتقمون, فرمایا ان مجرم سے ہم نپٹنے والے ہیں. وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں ہم انسان کو دیتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے اور جہنم کے بڑے عذاب سے بچ جائے. میرے عزیز ساتھیوں, یاد رکھو, آج جو ہم سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے, پیغمبر کے فرمان کے ساتھ کریں گے, وہی سلوک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے گا. اور ہمارے سامنے لوگوں کی مثالیں اللہ نے بیان کی, بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانیاں موجود ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے محلات والے آئے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. کیا تمہیں یاد ہے اس زمین کے اوپر قوم عاد بھی تھی, قوم سمود بھی تھی, قوم فرعون بھی تھی. کیا تمہیں یاد ہے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے بغاوت کی, اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور آج ہم معذرت کے ساتھ گانے سنیں, فلمیں دیکھیں, فحاشی و ریاضی ہو, ہماری عورتیں بازاروں میں بے پردہ گھومے پھریں, زناکاریاں ہوں, بدکاریاں ہوں, سود ہو, کینہ بغض اناد ہو دلوں کے اندر, اور اذان ہو جائے, مسجد کے اندر آئے نہ آئے, اور اللہ کی صدا آ جائے, ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ آئے, وبال تیار نہ ہوں, وبال نہ آئے, اللہ کا عذاب نہ آئے, اللہ کا قرور نہیں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, عادیوں کے ساتھ کیا کیا, جو بڑے بڑے قبیلوں والے تھے, اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. میرے عزیز ساتھیوں, ہمارا دنیا میں آنا کی روکی بات نہیں. بڑے بڑے دنیا میں آئے, بڑے بڑے جبے کبے دستار پگڑی والے آئے, بڑے بڑے ناموں والے آئے, بڑے بڑے اقتدار والے آئے, بڑے بڑے فرعون آئے, بڑے بڑے قارون آئے, جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے, آج قبر میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں. ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے, آج ان کی کھوپڑیاں پاؤں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہے. نہ ان کے نام رہے, نہ ان کی دستاریں رہی, نہ ان کے جبے کبے رہے, آج وہ مٹی کے اندر گل سڑ گئے. میرے عزیز ساتھی, اس وقت سے پہلے ہوشیار ہو جو, جب لوگوں میں یہ اعلان ہو جائے فلاں آدمی بیمار ہے, مایوسی کی حالت ہے, ڈاکٹر حکیم بلائے جائیں, وہ بھی جواب دے دیں, اور سارا خاندان سامنے جمع ہے, کبھی بیٹی سامنے آتی ہے, کبھی بیٹا سامنے آتا ہے, وہ زبان جو حکم دیتی تھی وہ چند لفظ بول نہیں سکتی, آخر روح نکل کے آسمان پہ برباد ہو جاتی ہے. رونے دھونے والے رو دھو کے چپ کر جاتے ہیں, دشمن خوشیاں مناتے ہیں, عزیز و اقارب دفنانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں, اور دفنانے کے بعد مال تقسیم کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے. آج سمجھو, کل کا سمجھنا بیکار ہوگا. آج وقت ہے, لمحات ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, اس کو صحیح استعمال کر لو, ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا, پچھتاؤ گے, اور یہ پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا. میرے عزیز ساتھی, دنیا ایک بازار ہے جو ان قریب بند ہو جائے گا. روزانہ اس دنیا سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھنا زندہ لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے, اور ان لوگوں کی زندگی پر غور کر کے دیکھو جو قبرستان میں جا چکے ہیں, کتنا ان کا کاروبار تھا, اولادیں تھی اور بیویاں تھی, بیویاں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, کاروبار ٹھپ ہو گیا, اور ان کے چہروں کی خوبصورتی مٹی میں گل سڑ گئی. ان لوگوں کی زندگی پر غور کر کے اپنی اصلاح کریں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے, اور ان کی حالت یہ ہے ابھی تک غفلت, سستی اور کوتاہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یاد دہانیاں کروائی ہیں. بالوں کا سفید ہو جانا یاد دہانی ہے, 60 سال عمر ہو جانا یاد دہانی ہے,
اسی طرح جنازے اٹھتے ہوئے دیکھنا یاد دہانی ہے، اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں دفن کرنا یہ یاد دہانی ہے کہ تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کے وقت کی قسم ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق بسر کرتا ہے، یہ خسارے سے بچا ہوا ہے، باقی ساری دنیا خسارے میں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میری آپ کو نصیحت ہے، اپنے آپ کو بھی نصیحت ہے، کوئی لمحہ ایسا نہ جانا دیں کل قیامت کا دن ہو، ہمارا اعمال نامہ کھلے تو ہر جگہ پہ ہمارا ذکر و اذکار موجود ہو، دکان میں بیٹھے ذکر و اذکار کریں، اور کھیتی باڑی کرتے ذکر و اذکار کریں، اسی طرح نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کریں، زندگی کو با مقصد بنائیں، کل قیامت کا دن ہو ہمارا اعمال نامہ کھلے تو ہر جگہ پہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، نماز ہو، رکوع ہو، سجود ہو، صلہ رحمی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔